اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک سفر اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے، اور آج ہمارا سبق نمبر 49 سبق نمبر 49 ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا یہ سبق پچھلے چار اسباق سے ہم معراج اور اسراء کے سفر کی تفصیلات پڑھ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ ہم نے اسی کو جاری رکھنا ہے، اس لیے کہ معراج کا جو واقعہ ہے یہ سیرت کے بہت اہم ترین اور تفصیلی ڈیٹیلڈ واقعات میں سے ایک واقعہ ہے، اور آج کا جو سبق ہے وہ ہمارے لیے بہت اہم اس لیے ہے کہ اس میں تقریباً ساری چیزیں ایسی ہیں جو پریکٹیکل ہیں، ہماری پریکٹس سے تعلق رکھتی ہیں، اور ہمیں اس کو سمجھنا ہے، سننا ہے، سیکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اور یہی اصل وہ مقصد ہے جس کے لیے ہم بار بار یہ عرض کرتے ہیں کہ ہم سیرت کیوں پڑھ رہے ہیں، تاکہ ہم اس کو اڈاپٹ کریں، اس کو اختیار کریں۔ ہمیشہ کی طرح میں گزارش کروں گا کہ درود شریف کا آپ حضرات بہت زیادہ اہتمام رکھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اور سبق آپ نے سننا ہے، ہم سب نے سننا ہے، بہت توجہ کے ساتھ، بہت اہتمام کے ساتھ، ایک روٹین کی ویڈیو کے طور پہ ہرگز نہیں، بلکہ اس کو ایک مشن کے طور پر، ایک سبق کے طور پر، ایک سیکھنے کے ٹول کے طور پر کہ ہم نے اس کو سیکھنا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اس کی دعوت کو پوری دنیا میں عام کرنا ہے۔ اور سیرت کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جو پازیٹیو چینج آپ لے کر آئے تھے، ہم نے اللہ کے رسول کی سیرت کو اپنا کر دوبارہ سے اس چیزوں کو ان چیزوں کو ریوائیو کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سیرت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ اسراء اور معراج میں پیش آنے والے وہ واقعات ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بہت سی نشانیوں کا مشاہدہ بھی کیا، بہت سے ان لوگوں کا آپ نے مشاہدہ کیا، دیکھا جو عذاب میں مبتلا تھے، طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا تھے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے جنت میں کچھ لوگوں کا مشاہدہ کیا، کچھ جنتوں کا آپ کو وزٹ کروایا گیا، اور بہت سی نشانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی۔ اب اس میں مورخین اور سیرت نگاروں کا اور روایات کا بہت اس میں تفصیل ہے کہ حضور علیہ السلام نے یہ جو مشاہدات کیے یہ اسراء کے سفر میں کیے یا معراج کے سفر میں کیے، یعنی بیت اللہ سے بیت المقدس تک کا جو سفر تھا اس سفر کے دوران آپ کو یہ مشاہدات کروائے گئے، یا بیت المقدس سے جو آسمانوں کی طرف معراج کا سفر تھا اس میں یہ مشاہدات کروائے گئے۔ کچھ روایات سے کچھ چیزوں کا تذکرہ ملتا ہے کہ اسراء کے سفر میں، کچھ چیزوں کا تذکرہ ملتا ہے کہ معراج کے سفر میں، روایات کے الفاظ مختلف ہیں، لیکن اتنی بات بہرحال طے ہے کہ اسراء اور معراج ان دونوں اسفار کے اندر آپ علیہ السلام کو یہ مشاہدات کروائے گئے۔ اس لیے ہم اس کی تفصیل میں جائے بغیر کہ یہ واقعہ اسراء کے سفر میں پیش آیا، یہ واقعہ معراج کے سفر میں پیش آیا، اس کی تفصیل میں جائے بغیر ہم ایک ترتیب سے ان واقعات کو ذکر کریں گے تاکہ ہم ان واقعات کو بھی سن لیں جو جو واقعات پیش آئے ہیں، روایات میں موجود ہیں، اور پھر ان روایات سے ہمیں واقعات سے جو سیکھنے کو ملتا ہے اس کو بھی ہم ڈسکس کر لیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات میں یہ بھی عرض کروں کہ بعض روایات ہمیں ایسی ملتی ہیں، صحیح روایات ہیں، بخاری شریف کی، مسلم شریف کی روایات ایسی ہیں جس میں حضور علیہ السلام نے اسی طرح کی تفصیلات بتائی ہیں کہ مجھے فلاں لوگ دکھائے گئے، وہ لوگ دکھائے گئے جو اس عذاب میں مبتلا تھے، اس عذاب میں مبتلا تھے۔ تو ان واقعات کو بھی ہم اسی کے ساتھ ریلیٹ کر کے یہاں جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ایک ہی ساتھ اس بات کا ڈیٹیل کے ساتھ تذکرہ آ جائے۔ تو ہم جب تذکرہ کریں گے مثال کے طور پر کہ فلاں گناہ میں مبتلا لوگ تھے، ان کو یہ عذاب دیا جا رہا تھا، تو ساتھ ہی ہم بتا دیں گے کہ صحیح بخاری کی روایت میں یہ ہے، فلاں روایت میں یہ ہے، فلاں حدیث کی کتاب میں یہ ہے، تاکہ ایک ہی ساتھ وہ معاملہ، وہ واقعہ ہم اس کو کور کر سکیں۔ سننے میں تو انشاءاللہ آپ کو بہت آسانی سے سمجھ بھی آ جائے گا، آپ سن بھی لیں گے، لیکن اس کے لیے بہت زیادہ ریسرچ اور تحقیق کے بعد ہی ظاہر ہے آپ حضرات کے سامنے اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے الخصائص الکبریٰ کے اندر یہ روایت ذکر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے آسمان پر آپ کی حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو
آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس حال میں دیکھا کہ ان کے سامنے ان کی اولاد میں سے ایمان لانے والوں کی روحیں پیش کی جا رہی تھی. جب ان کے سامنے ایمان لانے والوں کی اور نیک اعمال کرنے والوں کی روحیں پیش کی جاتی تو وہ فرماتے روح طیبۃ و نفس طیبۃ فاجعلوها فی علیین، کہ پاکیزہ روح اور پاکیزہ جان ہے، اس کو علیین میں رکھ دو. اسی طرح ان کی اولاد میں سے جو فاسق فاجر لوگوں کی روحیں تھیں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کی جا رہی تھی. حضرت آدم علیہ السلام ان کو دیکھ کر فرماتے روح خبیثۃ و نفس خبیثۃ اجعلوها فی سجین، کہ یہ خبیث روح ہے، خبیث جان ہے، اسے سجین میں رکھ دو. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر چلا تو میں کچھ لوگوں کے پاس پہنچا جن کے سامنے پکا ہوا گوشت رکھا تھا لیکن اس کے قریب کوئی نہیں تھا. ایک اور دسترخوان دیکھا جس پر ایسا گوشت موجود تھا جو سڑ کر بدبودار ہو چکا تھا. وہاں لوگ موجود تھے، اس کو کھا رہے تھے. میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا ہؤلاء قوم من امتک یترکون الحلال ویأتون الحرام، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو حلال کو چھوڑتے ہیں اور حرام کی طرف جاتے ہیں. آج ہم دیکھیں یہ جو واقعہ معراج کا یہ سبق ہے کہ حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ پاکیزہ صاف ستھرا کھانا ہے اس کو کوئی کھا نہیں رہا، جو بدبودار سڑا ہوا کھانا ہے اس کو لوگ کھا رہے ہیں. آج دنیا کے اندر اگر ہم دیکھیں حلال کمانے والا بھی کھاتا ہے، حرام کمانے والا بھی کھاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ حلال کمانے والا اس کو کھانا نہیں مل رہا ہوتا اور حرام کمانے والے کو رزق مل رہا ہوتا ہے، دونوں ہی کھا رہے ہوتے ہیں. فرق اس چیز کا ہوتا ہے کہ حلال کمانے والا جائز اور صحیح طریقہ استعمال کر کے کما رہا ہوتا ہے، حرام کمانے والا ناجائز، غلط اور حرام طریقہ استعمال کر کے کما رہا ہوتا ہے. حلال کمائی کا نتیجہ جنت ہے، حرام کمائی کا نتیجہ جہنم ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بار بار مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ حلال کھاؤ، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے لوگو، اللہ کی زمین میں جو حلال طیب پاکیزہ چیزیں ہیں اس کو کھاؤ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے جو حلال اور پاکیزہ چیزیں اس کو کھاؤ. وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی میں اللہ کے بندے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یأتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا لا یبالی المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام، کہ انسان اس چیز کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے جس ذریعے سے کمایا ہے وہ حلال ذریعہ تھا یا حرام ذریعہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہ لا یربو لحم نبت من سحت الا کانت النار اولا بہ، کہ جو جسم، جو گوشت حرام کے لقمے سے، حرام کی غذا سے پروان چڑھے، جس گوشت کی نشو و نما حرام کی غذا سے ہو، وہ گوشت جہنم کے زیادہ مستحق ہے کہ اس کو جہنم میں ڈالا جائے. ہم یہ بات جانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی لمبا سفر کرتا ہے، اس کے بال بکھر جاتے ہیں، اس کا جسم غبار سے اٹ جاتا ہے، بالکل ایسی حالت میں کہ دنیا کا کوئی شخص بھی دیکھے تو اس کو رحم آ جائے. وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے کہتا ہے یا رب یا رب، اے میرے رب اے میرے رب، اللہ سے دعائیں مانگتا ہے. حضور نے فرمایا وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، اس کا کھانا حرام کا، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، اس کا پینا حرام کا، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اس کا لباس حرام کا، وَغُذِيَ بِالْحَرَام، اس کی غذا حرام. آپ نے فرمایا فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، ایسے لوگوں کی دعائیں کہاں قبول ہوتی ہیں؟ اللہ تعالی حرام کھانے والوں کی دعائیں قبول نہیں کرتے، حرام کھانے والوں کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، حرام کھانے والوں کا حج قبول نہیں ہوتا، حرام کھانے والوں کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی. یہ دنیا میں ہمارے لیے ایک امتحان ہے. اور قیامت کے دن جو آدمی
حرام دنیا میں کھائے گا، قیامت کے دن اس کو جو عذاب دیا جائے گا، بہت سے عذابوں میں سے عذاب کی ایک شکل یہ ہوگی کہ بدبودار سڑا ہوا کھانا کھائے گا، اور جو پاکیزہ کھانا ہے وہ اس کو نہیں کھلایا جائے گا۔ یہ کتنا بڑا عذاب ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا میں جو آدمی حرام کما رہا ہے وہ کچھ زیادہ کما لے گا، وہ گاڑی اچھی خرید لے گا، وہ اچھے بنگلے میں رہ لے گا۔ اگر آپ حلال طریقے سے کما رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ مجھ سے کم ٹیلنٹ والا ہے لیکن حرام ذریعے سے دیکھیں ایک دم اتنا آگے نکل گیا، اس پہ پہلے ہم یہ بات ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ ہم رش کریں، یہ ایسی چیز ہے کہ ہم اس پہ ترس کھائیں گے، یار یہ قابل ترس ہے، قابل رحم ہے، حرام کھا رہا ہے جہنم میں جائے گا۔ حضور نے فرمایا جو جسم حرام سے پلتا ہے وہ جہنم میں جاتا ہے۔ ہمیں اس پہ ترس آنا چاہیے، حرام کھانے والے کو ہم پہ رش کرنا چاہیے کہ یار یہ حلال کھا رہا ہے۔ اب اگر اتنا فرق بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ یار وہ اچھی گاڑیوں میں گھوم رہا ہے میں کیوں نہیں گھوم رہا، تو بھائی یہ جنت جہنم کا تصور کیا ہم نے ختم کر دیا ہے؟ کیا ہم نے اس دنیا کو جنت سمجھ لیا؟ یہ دنیا جنت تو نہیں ہے، یہ دنیا تو امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ نے ہمیں اسی لیے تو بھیجا ہے تاکہ اللہ دیکھے بھائی حلال کون کھاتا ہے، حرام کون کھاتا ہے۔ حلال کھانے والوں کو اللہ جنت میں لے جائے اور حرام کھانے والوں کو جہنم میں لے جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر میں یہ دکھایا گیا، ہمارے لیے اس میں بہت بڑا میسج ہے۔ اور حرام کھانے میں جو ٹاپ کلاس کے جو حرام ہیں نا، ان میں سب سے جو ٹاپ کلاس کا حرام ہے وہ سود ہے، وہ یتیم کا مال ہے، وہ بہن کی میراث دبانا ہے۔ یہ تین حرام کاموں میں وہ حرام کام ہے جو بہت خطرناک قسم کے حرام کام ہے۔ سود خوروں کے بارے میں اسی معراج کے واقعے میں ہمیں تفصیل بتائی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مزید کچھ آگے چلا تو ایک قوم کے پاس پہنچا، ان کے پیٹ اتنے بڑے تھے جیسے بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں، جیسے بڑے بڑے مکان، اتنے بڑے بڑے پیٹ۔ اور سنن ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ ان کے پیٹ مکانوں، بڑے بڑے مکانوں کی طرح تھے، اور وہ پیٹ سانپ سے بھرے ہوئے تھے، اور وہ سانپ باہر سے نظر آ رہے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب ان میں سے کوئی کھڑا ہونے کی کوشش کرتا تو اس کی ہمت نہیں ہوتی، کوشش کرتے کرتے پھر گر جاتا اور کہتا اے اللہ قیامت قائم نہ کر۔ اور آپ نے فرمایا وہ آل فرعون کے راستے میں پڑے ہوئے تھے، آل فرعون کا قافلہ آتا انہیں روند کر چلا جاتا، یعنی فرعون کے پیروکار بھی سود خوروں کو روند کر جا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا فَسَمِعْتُهُمْ يَضِجُّونَ إِلَى اللَّهِ، میں نے ان کو اللہ سے فریاد کرتے ہوئے سنا ہے۔ میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل نے بتایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے ہیں، یہ قیامت کے دن ایسے ہی اٹھیں گے جیسے وہ شخص جسے شیطان نے چھو کر پاگل کر دیا ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سود خوروں کی یہ سزا قرآن میں بھی ذکر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں ایسے اٹھیں گے جیسے وہ شخص اٹھتا ہے جسے شیطان نے چھو کر پاگل کر دیا ہو، بدحواس کر دیا ہو۔ کیوں؟ ذالک بانہم قالوا، اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا انما البیع مثل الربا، کہ کاروبار خرید و فروخت بھی تو سود ہی کی طرح کی چیز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ نے خرید و فروخت کاروبار کو حلال قرار دیا ہے اور اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ جو سود خوروں کا عذاب ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اسی معراج کے واقعات کے تسلسل میں یہ واقعہ مسند احمد میں ہمیں یوں ملتا ہے، آپ نے فرمایا میں نے ایک شخص کو دیکھا یسبح فی نہر، کہ وہ نہر میں تیر رہا ہے، ویلقم الحجارہ، اور پتھر کو لقمہ بنا بنا کر کھا رہا ہے۔ نہر میں تیر رہا ہے اور پتھر کھا رہا ہے، پتھر۔ فسألت ما ھذا، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ فقیل لی آکل الربا، یہ سود خور ہے، آپ کی امت کا سود خور ہے۔ صحیح بخاری کی روایت بھی ملاحظہ فرمائے، حضرت سمورہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فانطلقنا حتی اتینا علی نہر من دم، آپ نے فرمایا کہ ہم چلے، ہم نے خون کی نہر دیکھی، ایسی نہر جو خون سے بھری ہوئی تھی، خون، اس کا جو پانی تھا وہ خون تھا۔ فیہ رجل قائم، اس میں ایک بندہ کھڑا ہوا ہے،
وعلی وسط النہر رجل بین یدیہ حجارہ، اور نہر کے بیچ میں ایک دوسرا شخص کھڑا ہے، اس کے سامنے بہت سارے پتھر ہیں. فاقبل الرجل الذی فی النہر، نہر میں جو شخص ہے وہ آتا ہے، اور جب یہ نہر سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو دوسرا آدمی اس کو پتھر سے مارتا ہے، دوبارہ اس کو نہر میں پھینک دیتا ہے. جب وہ اس خون کی نہر سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، یہ جس کے سامنے بہت سارے پتھر رکھے ہوئے ہیں، یہ پھر پتھر اٹھا کے اس کو مارتا ہے، دوبارہ اس کو خون کی نہر کے اندر پھینک دیتا ہے. یہی چیزیں بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں کہ وہ کنارے پہ آنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو پتھر مارا جاتا ہے، پھر خون کی نہر میں اس کو جانا پڑتا ہے. مسلسل یہی عمل ریپیٹ ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ کون ہے؟ حضرت جبریل نے فرمایا کہ وہ خون کی نہر میں آپ نے جس شخص کو دیکھا تھا یہ سود خور ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کتنا دردناک عذاب ہے، کتنا خطرناک عذاب ہے. صحیح بخاری کی ایک روایت میں سود خور کو ایک اور طریقے سے بھی عذاب دینے کا ذکر، یعنی کتنے طرح طرح کے عذاب ہیں جن میں سود خور قیامت کے دن مبتلا ہوں گے. صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہم آگے بڑھے، ہم نے نہر پہ دیکھا، خون کی نہر تھی، اس میں ایک شخص تیر رہا ہے، اور نہر کے کنارے پر ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا ہے جس نے اپنے پاس بہت سارے پتھر جمع کیے ہوئے. یہ تیرنے والا جب تیرتا ہوا اس شخص کے پاس پہنچتا ہے جس نے پتھر جمع کر رکھے ہیں تو اپنا منہ کھول دیتا ہے، اور نہر کے کنارے پہ کھڑا شخص اس کے منہ میں پتھر ڈال دیتا ہے، اور پھر یہ تیرنے لگتا ہے، پھر لوٹ کر اس کے پاس آتا ہے، اس کے منہ میں پھر پتھر ڈالتا ہے، یہ پھر جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر اس کے منہ میں پتھر ڈالتا ہے. اس طریقے سے آنا جانا اس کا لگا ہوا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر قیامت کے دن کسی کی سزا یہ بنا دی گئی کہ وہ پتھر کھاتا رہے، وہ خون کی نہر میں اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھینک دیا جائے اور پتھر اس کی غذا ہو، آپ مجھے بتائیں ایسا آدمی جیے گا یا مرے گا؟ اس کی کیا حالت ہوگی، کیا ہولناکی ہوگی اس عذاب کی. یہ جو اتنے خطرناک عذاب میں مبتلا کر کے دکھایا گیا، اس لیے دکھایا گیا. معراج کا واقعہ، سیرت کے واقعات ہم اس لیے نہیں پڑھتے کہ یہ جسٹ ایک واقعہ تھا، ہم نے پڑھا کہ ہاں حضور کے ساتھ یہ ہوا، آپ نے یہ دیکھا وہ دیکھا. بھائی ہمارے لیے میسج ہے. آج ہمارے ہاں شب معراج تو بڑی دھوم دھام سے منائی جاتی ہے. کیا معراج کا یہ سبق بھی ہمیں یاد ہے کہ اللہ کے رسول نے سود خوروں کو معراج کی رات کس طرح کے عذاب میں دیکھا تھا؟ اور کیا ہم نے اس سے سبق حاصل کر کے سود سے توبہ کر لی ہے؟ ایز اے انڈیویجول بیس پر بھی، قوم کی حیثیت پر بھی، کیا ہم نے سودی نظام کا بائیکاٹ کیا ہے؟ کیا ہم نے سودی نظام کو خیرباد کہا ہے؟ کیا ہم سودی نظام کے متبادل اسلامی معاشی نظام کے ساتھ کھڑے ہیں؟ یہ ہمارے لیے سوالیہ نشان ہے. یہ معراج کا سبق ہے، معراج کا واقعہ ہم سے سوال کر رہا ہے. سود کی تباہ کاری جہاں قیامت کے دن انسان کو بہت ہولناک عذاب میں دھکیل دے گی، دنیا کے اندر، دنیا کی زندگی کو بھی سود کا نظام جہنم نما بنا دیتا ہے. یہاں جس طریقے سے امیر اور غریب کی تفریق ہوتی رہتی ہے، جس طرح امیر امیر تر ہوتا رہتا ہے، غریب غریب تر ہوتا رہتا ہے، جس طریقے سے یہ طبقات اور کلاسز میں تقسیم ہوتے چلے جاتے ہیں، پھر جس کی وجہ سے کرائم کا ریشو بڑھتا ہے، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر ناہمواری پیدا ہوتی ہے، نا انصافی پیدا ہوتی ہے، قتل و غارت گری پیدا ہوتی ہے. سودی نظام ان سارے فسادوں کی جڑ ہے. ہمیں وقتی طور پہ نظر آتا ہے کہ یار میرا پیسہ بڑھ رہا ہے جناب، مجھے سود مل رہا ہے، مجھے پروفٹ مل رہا ہے، ہم اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار مجھے کوئی بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، جو تم لوگ سود پر پیسے دیتے ہو کہ تمہارا مال بڑھے، اللہ فرماتے ہیں فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا. وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو، تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اور تم اللہ کی رضا کے لیے زکوٰۃ دیتے ہو، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کو کئی گنا بڑھا لیتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر تم سود کے معاملے سے، سود کھانے سے باز نہیں آتے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر لو. اب آپ مجھے بتائیں کہ جو شخص یا جو قوم یا جو ملک اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر لے، کیا وہ شخص، وہ قوم، وہ ملک کبھی ترقی کی راہ پہ گامزن ہو سکتا ہے؟ کبھی وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟
ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آج معراج کے اس واقعے کو پڑھ کر، سیرت کے اس واقعے کو پڑھ کر، جیسے میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ سیرت کا جو ہم کورس کروا رہے ہیں یہ ایک کورس نہیں ہے، یہ ایک موومنٹ ہے، یہ ایک مشن ہے۔ ہم اس کے ذریعے اس چینج کو دوبارہ لانا چاہتے ہیں جو چینج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سیرت کے ذریعے لائے تھے۔ اللہ کے رسول نے اپنی سیرت کے ذریعے معاشرے سے سود کا خاتمہ کیا تھا۔ اللہ کے رسول کے ماننے والے صحابہ نے اپنی زندگی سے سود کے نظام کو نکالا تھا۔ آج ہم سیرت پڑھنے والے تو کم از کم اس بات کا عزم مصمم کریں، پکا ارادہ کریں کہ اگر خدا نخواستہ اس سے پہلے کبھی کوئی سودی گناہ میں مبتلا تھا، آج کے بعد پکی توبہ کر لے کہ یا اللہ میری توبہ، آج کے بعد میں سودی معاملات کے قریب بھی نہیں جاؤں گا۔ اگر آپ کے پیسے سودی بینکوں میں رکھے ہوئے ہیں، سیونگ اکاؤنٹس آپ نے بنائے ہوئے سودی بینکوں میں، فوراً اپنے سودی بینک اکاؤنٹس، جو سودی بینک کنونشنل اکاؤنٹس ہیں، اگر سیونگ اکاؤنٹ ہے ان کو تو فوراً ختم کر دیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی سودی معاملہ ہو رہا ہے، کوئی لین دین کے اندر کوئی اس طرح کی چیزیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کاروبار حلال ہوتا ہے لیکن اس کے اندر کوئی ایسی شرطیں لگا دی جاتی ہیں جن شرطوں کی وجہ سے وہ معاملہ سودی معاملہ بن جاتا ہے۔ معاملہ کرنے والا یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں کاروبار کر رہا ہوں، حقیقت میں وہ سودی معاملہ کر رہا ہوتا ہے۔ اسی سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جو لوگ کاروبار سے وابستہ ہیں، پیسوں کی لین دین اور یہ ان کی زندگی کا بزنس ہے، ایسے لوگوں کو مالی معاملات کا کورس بھی کرنا چاہیے، مالی معاملات کے مسائل بھی سیکھنے چاہیے کہ شریعت کے موڈ آف فائنانس کیا ہے، موڈ آف ٹریڈ کیا ہے، شریعت کے اندر بزنس کس طریقے سے ہوتا ہے۔ یہ جو اس کے موٹے موٹے مسائل ہیں، ہم اس پہ آلریڈی ایک کورس کروا چکے ہیں، ہمارے یوٹیوب چینل کے پر بھی موجود ہے۔ میں کوشش کروں گا اس کی پلے لسٹ کی اس کا جو لنک ہے وہ ہم یہاں ڈسکرپشن میں ڈال دیں۔ تو جو مالی معاملات سے وابستہ لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ضرور مالی معاملات کے احکام سیکھیں، اس لیے کہ اگر سیکھیں گے نہیں تو پھر حرام سے بچیں گے کیسے، پھر سود خوری سے بچیں گے کیسے۔ اور جیسے میں نے بتایا کہ حرام کھانے کے جو بہت خطرناک جو طریقے ہیں نا حرام کے، ان میں سے ایک سود خوری ہے۔ دوسرا جو بڑا حرام ہے وہ یتیم کا مال کھانا ہے۔ اس کا ذکر بھی معراج کے واقعے میں ہمیں ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تھوڑا آگے بڑھا، فَإِذَا أَنَا بِأَقْوَامٍ مَشَافِرُهُمْ كَمَشَافِرِ الْإِبِلِ، کہ میں تھوڑا آگے بڑھا تو میں ایک ایسے طبقے کے پاس، ایسے لوگوں کے پاس پہنچا جن کے ہونٹ اتنے بڑے بڑے ہو گئے تھے جیسے اونٹ کے ہونٹ ہوتے ہیں۔ ان کے منہ کھولے جاتے، ان کے منہ میں پتھر ڈالے جاتے اور پھر وہ پتھر ان کے نیچے سے نکل جاتے۔ آپ نے فرمایا فَسَمِعْتُهُمْ يَضِجُّونَ إِلَى اللَّهِ، میں نے ان کو اللہ کی طرف فریاد کرتے ہوئے سنا ہے۔ میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے کہا هَؤُلَاءِ مِنْ أُمَّتِكَ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ظالمانہ طریقے سے کھاتے ہیں۔ انما یأکلون فی بطونہم نارا، یہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے تھے، ان کو اندازہ نہیں تھا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اسی انداز سے بیان کیا ہے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقین رکھو اس بات کا کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، یہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور عن قریب دہکتی ہوئی آگ کے اندر یہ داخل ہوں گے۔ اتنا خطرناک ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یتیم کے مال کے بارے میں فرمایا لا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ۔ یہ نہیں کہا یتیم کا مال مت کھاؤ، ایک جگہ یہ بھی فرمایا، لیکن یہ بھی فرمایا کہ یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ، اس لیے کہ قریب جاؤ گے تو دل میں شیطان وسوسے ڈالنا شروع کر دے گا کہ یار یہ تو یتیم ہے، اس کا تو ابا ہے نہیں، کوئی مطالبہ کر نہیں سکتا۔ آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بھائی کا انتقال ہوتا ہے، دوسرے بھائی آ کر اپنی بھابھی سے اسی وقت پاور آف اٹارنی پر سائن کرواتے ہیں کہ ہم آپ کے حق کے لیے لڑیں گے، آپ کو میراث دیں گے۔ اصل میں اس کی میت پڑی ہوئی ہے، بھائی کی میت پڑی ہوئی ہے، ابھی اس کو دفنایا نہیں،
اور اس کی بیوہ سے سائن لے لیا اور اس بیوہ کو پتہ نہیں ہوتا، وہ سائن کر دیتی ہے کہ ہاں میرا پاور آف اٹارنی آپ کے پاس ہے، اور ساری زندگی وہ بیوہ روتی رہتی ہے۔ اس لیے میں خواتین سے بھی گزارش کروں گا کہ اپنے دماغ کو، اپنے کانوں کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے حواس کو ہمیشہ برقرار رکھا کریں۔ خدا نخواستہ کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے، کبھی کسی کو پاور آف اٹارنی نہ دیں۔ آپ پاور آف اٹارنی پہ سائن کر دیتی ہیں، بعد میں ساری زندگی روتی رہتی ہیں، آپ کے ہاتھ میں کوئی قانونی حق باقی نہیں رہتا۔ اور ایسے بے شرم بے حیا بھائی کہ بھائی کی لاش پڑی ہوئی ہے، وہ بجائے اس کے کہ بھائی کی لاش پہ اس کو تدفین کے لیے کوئی انتظامات کرتے، وہ اس انتظامات میں لگ جاتے ہیں کہ کس طرح ہم نے بھائی کی بیوہ اور اس کے یتیم بچوں کے میراث پہ ڈاکہ ڈالنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، کہ وہ لوگ جو یتیموں کے مال میں خرد برد کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ڈریں، اس بات سے ڈریں کہ اگر وہ اپنے پیچھے اس طرح کی کمزور اولاد چھوڑ کر جاتے ہیں تو ان کو کتنا ڈر ہوتا ہے کہ یار میں مر گیا، میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ خافوا علیہم، تو وہ جو دوسرا مرا ہے وہ بھی تو یہی سوچ کے مرا ہوگا کہ اگر میں مر جاؤں میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں حیا نہیں آتی کہ تمہیں خود اپنی اولاد کے بارے میں تو اس بات کا ڈر ہے کہ اگر میں مر گیا تو میری بیوی کمزور ہے، میرے بچے کمزور ہیں، پتہ نہیں ان کو کوئی حق دے گا یا نہیں دے گا۔ اپنی اولاد کے بارے میں تمہیں اس بات کا ڈر ہے، کوئی اور اگر مرتا ہے، تمہارا بھائی مرتا ہے، تو تمہیں یہ سوچ کیوں نہیں آتی کہ وہ بھی یہ سوچ رہا ہوگا۔ اس لیے ہم اپنے یتیم بھتیجوں کا اور بیوہ، اپنے بھائی کی بیوہ کا حق اس کو پورا پورا ادا کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، کچھ اللہ کا خوف کرو، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور سیدھی سچی بات کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح الباری کی روایت کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ آپ جب ان کے پاس سے گزرے، ان کے ہونٹ اونٹوں کے، آپ بتائیں آپ کا ہونٹ اگر اونٹ کے ہونٹ کے جتنا کر دیا جائے، ابھی تھوڑے سے ہونٹ کے اندر اگر سوجن ہو جائے تھوڑی سی، ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ اور اگر یہ ہونٹ اونٹ کے ہونٹ کے برابر کر دیا جائے تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ اور پھر اس اونٹ کے برابر ہونٹ کر دیے گئے، پھر پتھر ڈالے جا رہے ہیں، پتھر نیچے سے نکل رہا ہے، پھر پتھر ڈالا جا رہا ہے، پھر نیچے سے نکل رہا ہے۔ کوئی اس عذاب کی ہولناکی کا اندازہ کر سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر میں یہ دکھایا گیا۔ یہ ہمارے لیے میسج ہے، یہ سیرت کا پیغام ہے، یہ درس انقلاب ہے کہ آج کے بعد سے ہم اس کے لیے پوری ایک موومنٹ کھڑی کر دیں، پوری ایک تحریک کھڑی کر دیں، اپنے معاشرے میں، اپنے خاندان میں اس بات کو اتنا کہیں، بار بار کہیں، بار بار کہیں۔ علماء کی ذمہ داری ہے مسجد کے ممبر و محراب سے اس بات کو بار بار کہیں۔ جو خاندان کے بڑے ہیں ان کو چاہیے، جو محلے کے، کمیونٹی کے، برادری کے بڑے ہیں ان کو چاہیے کہ اس بات کو بار بار دہرائیں کہ ہم کسی یتیم کا مال، کسی یتیم کا حق کسی کو کھانے نہیں دیں گے، کسی بیوہ کا حق کسی کو کھانے نہیں دیں گے۔ اس کو ایک موومنٹ بنا دیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی مغربی این جی اوز آ کے کسی کے حق کے لیے آواز اٹھاتی ہے، پھر ہمارے کان کھلتے ہیں کہ یار یہ تو واقعی میں اس پہ بات کرنی چاہیے تھی۔ ہم ری ایکشن میں، رد عمل میں تو کوئی موومنٹ، کوئی تحریک کھڑی کرتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں، کسی کے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، لیکن جب تک کوئی مغربی این جی او آ کے اپنے وہ فساد والے نظریات لے کر، معاشرے کو خراب کرنے کا نظریہ لے کر اور اچھا سا ٹائٹل لے کر ہمارے معاشرے میں نہیں آتے، ہمارے معاشرے کے اچھے لوگ بیدار نہیں ہوتے۔ میں سیرت پڑھنے والے اپنے تمام ساتھیوں سے، دوستوں سے، بہنوں سے، بھائیوں سے، سب سے گزارش کروں گا اپنے بچوں کو اس چیز کا درس دیں۔ حیرت اس بات پر ہے کہ مائیں اس بات میں رکاوٹ بن جاتی ہیں بعض اوقات۔ بھائی جس ماں کا بیٹا مرا ہے، جس ماں کی بہو بیوہ ہوئی ہے، جس ماں کے پوتے یتیم ہوئے ہیں، وہ ماں بھی اپنے دوسرے بیٹوں کے ساتھ مل کر اپنے یتیم پوتوں کو اور اپنی بیوہ بہو کو بھول جاتی ہے۔ وہ بھی اپنی بیوہ بہو کا حق اور اپنے یتیم پوتوں کا حق دبانے میں اپنے دوسرے ظالم بیٹوں کا ساتھ دے رہی ہوتی ہے۔ یہ کیسی ماں ہے؟ ماں ایسی ہوتی ہے۔ ماں کے دل میں اتنی شقاوت، اتنی سختی ہوتی ہے اپنے یتیم پوتوں اور بیوہ بہو کے لیے، اور وہ ماں پھر یہ بھی دعویٰ کرتی ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں اللہ کے رسول کی عاشق ہوں، میں اللہ کے رسول کی ماننے والی ہوں۔ اور اگر وہ باپ ہے تو باپ کو کیا اس بات کی سینس نہیں ہے؟ باپ کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے؟ یہ معراج کا واقعہ ہے، یہ سیرت کے واقعات ہم واقعات کے لیے نہیں پڑھ رہے، یہ واقعات ہم سبق حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ میں بار بار یہ بات عرض کر رہا ہوں
ان میں سے ہر چیز ایسی ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ آپ سمجھیں کہ کوئی موومنٹ، اس پہ پورا سمجھیں ایک تحریک کھڑی کر دینی چاہیے، معاشرے میں اس پہ لکھا جائے. ہمارے ہاں سوشل میڈیا میں فضول باتوں پہ تو بہت لکھا جاتا ہے، پڑھا بھی جاتا ہے، لکھا بھی جاتا ہے. ان موضوعات پہ ہم کیوں نہیں بولتے اپنے خاندان میں؟ اور یہ مولوی صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے، مفتی صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کی، ہر اس شخص کی ذمہ داری ہے جو کہتا ہے میں اللہ کے رسول کا عاشق ہوں. اگر اللہ کے رسول کا عاشق ہے، اللہ کے رسول کی تعلیمات پہ عمل کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تھوڑی دیر آگے چلا تو میں عورتوں کے پاس پہنچا. وہ عورتیں تھیں جو اپنے سینوں سے لٹکی ہوئی تھیں، اور کچھ عورتیں اپنی ٹانگوں کے بل الٹی لٹکی ہوئی تھیں. آپ نے فرمایا کہ ان کو بھی میں نے اللہ کی طرف فریاد کرتے ہوئے سنا ہے. میں نے پوچھا جبریل یہ عورتیں کون ہیں؟ جبریل نے کہا ہؤلاء من امتک اللاتی یزنین ویقتلن اولادہن، یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو زنا کرتی تھیں، جو اپنے بچوں کو قتل کرتی تھیں. اندازہ لگائیں اس سے. صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ ہم ایک تنور جیسی چیز پر آئے، جیسے تنور ہوتا ہے، اور اس تنور کے اندر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں. جب ہم نے اس میں جھانکا تو اس کے اندر کچھ ننگے مرد اور کچھ ننگی عورتیں، اور ان کے نیچے سے آگ لپٹی ہوئی تھی. جب آگ انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیتی تو وہ چیخنے چلانے لگتے. میں نے کہا ما ہؤلاء، جبریل یہ کون ہے؟ انہوں نے مجھے کہا آپ آگے چلیں آگے چلیں. کچھ دیر آگے چلنے کے بعد حضور کو بتایا اما الرجال والنساء العراة الذين في مثل بناء التنور فانهم الزنات والزواني. وہ جو آپ نے تنور جیسی چیز میں آگ میں ننگے مرد اور ننگی عورتوں کو جلتے ہوئے دیکھا تھا، یہ زانی مرد اور زانی عورتیں تھیں. فتح الباری کی روایت میں یہ بھی موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا ایک ایسی قوم کے پاس جو بدبودار گوشت کھا رہے تھے، سڑا ہوا گوشت کھا رہے تھے. حالانکہ صاف گوشت بھی رکھا ہوا تھا لیکن وہ صاف گوشت نہیں کھا رہے تھے. حضور نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل نے بتایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو زنا کرتے تھے. ان کے پاس اللہ نے حلال کا راستہ ان کو دیا تھا، یہ حلال کے راستے کو چھوڑ کر حرام راستے کو اختیار کرتے تھے. نکاح کا راستہ اللہ نے دیا، نکاح کے راستے کو چھوڑ کر زنا کا راستہ اختیار کیا. بہقی کی روایت میں ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ مردوں اور خواتین کو دیکھا جن کے سامنے ایک ہانڈی میں پکا ہوا اور ایک ہانڈی میں کچا سڑا ہوا گوشت رکھا ہے، مگر یہ بد عقل پاکیزہ گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا کچا گوشت کھا رہے ہیں. آپ نے جب حضرت جبریل سے پوچھا کہ یہ کون ہے، ان کا کیا معاملہ ہے، حضرت جبریل نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس حلال اور پاکیزہ بیویاں موجود تھیں مگر پھر بھی زانیہ اور فاحشہ عورتوں کے ساتھ رات گزارا کرتے تھے. یا یہ وہ عورتیں ہیں جن کے پاس ان کا شوہر موجود تھا لیکن یہ پھر بھی زانی اور بد کردار مردوں کے ساتھ رات گزارا کرتی تھی. آپ مجھے بتائیں ہمارے معاشرے میں زنا کرنا کتنا آسان کر دیا گیا ہے اور نکاح کو کتنا مشکل بنا دیا گیا ہے. اسلام میں عورت کو مرد کے لیے، مرد کو عورت کے لیے حلال کرنے کا جو طریقہ ہے وہ نکاح کا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم، کہ مومن وہ ہوتے ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہاں اگر ان کی بیویاں ہیں، ان کے شوہر ہیں تو ان کو اجازت ہے. فإنہم غیر ملومین، ان کو کوئی ملامت نہیں. آج زنا کو آسان اور نکاح کو مشکل کرنے کا مطلب یہی ہے کہ حلال کو مشکل کر دیں، حرام کو آسان کر دیں. وہی عذاب قیامت کے دن دیا جائے گا، اسی عذاب میں مبتلا کیا جائے گا کہ حلال بیوی ہے، حلال بیوی کے پاس نہیں جا رہا، زانیہ کے پاس، طوائف کے پاس جا رہا ہے. بیوی کا شوہر موجود ہے، وہ بدبخت عورت اپنے شوہر کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے کسی یار کے ساتھ رات گزار رہی ہے، اپنے کسی یار کے ساتھ گھوم پھر رہی ہے. بھائی جب اللہ تعالیٰ نے ایک حلال رشتہ عطا کیا ہے تو حرام رشتوں میں جڑنے کا کیا مطلب؟ اور اگر ایک مرد ہے اس کو کوئی عورت پسند آتی ہے تو شریعت میں اس کو اللہ نے دوسری شادی کا، تیسری شادی کا، چوتھی شادی کا آپشن دیا ہے. ہمارے معاشرے میں ایسی عورتیں بھی پائی جاتی ہیں
جو یہ کہتی ہیں کہ اگر میرا شوہر منہ کالا کرے، زنا کرے، اس کی تو اس کو اجازت ہے، لیکن میں اپنے شوہر کو دوسری شادی کی اجازت نہیں دوں گی۔ دوسری شادی کی اجازت لینا شرعاً شوہر پر لازم نہیں ہے، بیوی سے، کسی سے بھی لازم نہیں ہے کہ وہ اجازت لے۔ اگر اس کو یہ لگتا ہے کہ یار اگر میں اس بیوی سے، اس عورت کے قریب، اگر اس عورت سے میں نے نکاح نہیں کیا تو خدا نخواستہ میں زنا میں مبتلا ہو جاؤں گا، اس کی بیوی کو چاہیے، اس کے والدین کو چاہیے، اس کی سوسائٹی کو چاہیے، اس کی برادری کو چاہیے کہ پکڑ کے نکاح کروائے کہ بھئی تم نکاح کرو، اس لیے زنا سے بچے۔ لیکن نہیں، ہمارے ہاں اگر کوئی شادی کر لیتا ہے، اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جسے میں بتا رہا ہوں کہ نکاح کو مشکل، زنا کو آسان کر دیا ہے۔ اب اگر کوئی لڑکا سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے، وہ والدین کو کہتا ہے کہ میں شادی کرنا چاہ رہا ہوں، کیا ہمارے ہاں اس کی شادی ہو جاتی ہے؟ اب اس میں دو مشکلیں جو گراؤنڈ ریالٹی ہے، میں اس پہ بات کر رہا ہوں۔ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ والدین سختی کرتے ہیں کہ نہیں بھائی تم نے پسند کی ہے اس لیے یہاں تو تمہارا رشتہ ہوگا ہی نہیں۔ اب بھائی اگر اس نے پسند کی ہے، حدیث میں آتا ہے لم تر للمتحابین مثل النکاح، کہ دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے بہتر کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر ان کو ایک دوسرے کو انہوں نے پسند کیا ہے، والدین کو چاہیے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ خاندان میچ کر رہا ہے، چیزیں میچ کر رہی ہیں، تو ہوتا ہے نا بہت زیادہ ڈیفرنس ہوتا ہے، پھر تو سمجھانا چاہیے، پھر تو لڑکا لڑکی ان کو بھی سمجھ جانا چاہیے کہ بھئی یہاں نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی اتنا زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے، صرف اس وجہ سے کہ چونکہ میرے لڑکے نے، میرے بیٹے نے خود پسند کی ہے، میں اس کی شادی نہیں کرواؤں گا، اب نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ چھپ چھپ کے ملے گا، اس سے تعلقات بنائے گا، بائک پہ گھمائے گا، گرل فرینڈ بنائے گا۔ یہ گرل فرینڈ جو بنا رہا ہے اس کا گناہ کس کو ہوگا؟ اور لڑکوں کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ شادی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بیٹھ کے لڈو کھاتے رہیں۔ شادی کا مطلب ہے آپ نے بیوی کا خرچہ اٹھانا ہے، آپ نے گھر کا کرایہ دینا ہے، آپ نے بجلی کا بل دینا ہے، آپ نے بچوں کی فیسیں دینی ہے، آپ نے ایک ذمہ دار مرد کے طور پر اپنے آپ کو سامنے لے کر آنا ہے۔ یہ نہیں کہ شادی کر کے خود بھی ابا کے خرچے پہ بیٹھا ہوا ہے، اپنی بیوی کو بھی لا کے ابا کے سر پہ بٹھا دیا کہ میرا خرچہ بھی اٹھاؤ اور میری بیوی کا خرچہ بھی اٹھاؤ اور میرے بچوں کا خرچہ بھی اٹھاؤ۔ یہ اسلام میں نہیں ہے کہ آپ کو شادی کا شوق بھی ہے، آپ ابا کو مجبور بھی کر رہے ہیں، اور کھانے کمانے کا کوئی ذریعہ بھی آپ کے پاس موجود نہیں ہے۔ بھائی جب اولاد بالغ ہو جائے، جب لڑکا بالغ ہو جائے تو والد پر اس کا خرچہ لازم نہیں ہے، بالغ اولاد پہ شرعاً یہ لازم ہے کہ وہ اپنا خرچہ خود اٹھائے۔ ہم سیرت کے واقعات میں شروع میں یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں بکریاں چراتے تھے، اور بکریاں چرانے کی حکمتوں میں سے ایک بہت بڑی حکمت یہ تھی تاکہ میں اپنے چچا حضرت ابو طالب پر بوجھ نہ بنوں۔ وہاں یہ بات میں نے تفصیل سے بتائی تھی کہ اسلام ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ بچپن سے ہی اپنے بچوں کو خود کفیل بنائیں، بچپن سے ہی بچوں کو محنت کرنا سکھائیں، بچپن سے ہی بچوں کو پیسے کمانے کے حلال طریقے سکھائیں۔ اب آپ ان دو چیزوں کو جوڑیں، ان دو چیزوں کو آپ کنیکٹ کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اسلام کی ایک کڑی دوسری کڑی سے کیسے کنیکٹ ہوتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر ایک بچہ ہے جو 11-12 سال کی عمر سے کچھ نہ کچھ کمانا شروع کر دیتا ہے، خود کفیل بننے کی کوشش کرنا شروع کر دیتا ہے، اب وہ 18 سال کا ہو چکا ہے اور اس کو کوئی لڑکی پسند آ رہی ہے، تو 18 سال تک وہ اس قابل ہو چکا ہوگا کہ اگر وہ شادی کرتا ہے تو وہ اپنی بیوی کا خرچہ اٹھا سکے گا۔ اب جب وہ شادی کرے گا تو وہ پورا ایک ذمہ دار شخص کے طور پر، ایک ریسپانسبل مین کے طور پر وہ سامنے آئے گا اور اپنی بیوی کا پورا خرچہ اٹھائے گا۔ کہ ہمارا تعلیمی نظام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ہمارے تعلیمی نظام میں 25 سال تک، 30 سال تک تو بچہ ٹوٹلی بوجھ ہے ابا پر۔ تو اب جب یہاں سے جب بنیاد غلط ہوگی تو اب رزلٹ بھی غلط ہوگا۔ اب جب 18 سال کا ہوگا، شادی کرنے کی کوشش کرے گا، کمانے کو کچھ نہیں ہوگا تو شادی نہیں کر سکے گا۔ اگر بچپن سے بچے کو خود کفیل بنایا ہوگا تو 18 سال کی عمر میں وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا، اپنی تعلیم بھی جاری رکھے گا، اپنی اسٹڈی بھی جاری رکھے گا، شادی کرنا چاہے گا تو شادی بھی کر لے گا۔ شادی کو ہمارے ہاں، نکاح کو ہمارے ہاں ایک مسئلہ بنا دیا گیا کہ جب سارے دنیا کے سارے کاموں سے فارغ ہو جائیں گے پھر نکاح کریں گے۔ بھائی ٹھیک ہے، نکاح آپ کرنا چاہتے ہیں بعد میں کریں، آپ کے پاس اگر اس بات کی شیورٹی ہے کہ آپ اس پورے عرصے میں زنا میں مبتلا نہیں ہوں گے، آپ کا بیٹا یا بیٹی اس پورے عرصے میں زنا میں مبتلا نہیں ہوں گے، یہ شیورٹی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ دکھائے گئے امت کی تعلیم، امت کی رہنمائی کے لیے، تاکہ امت اس سے گائیڈنس حاصل کرے کہ زنا میں مبتلا لوگوں کو کیسے عذاب دیا جا رہا تھا، جو حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف جا رہے ہیں۔
تو ہمارے بڑوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے، ہمارے نوجوان لڑکوں لڑکیوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے طور پہ دیکھیں کہ ہم زنا کے راستے کو کیسے کم سے کم، اسلام میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ اسلام میں حرام ہے، ناجائز ہے، کبیرہ گناہ ہے، زنا بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کوئی غیر شادی شدہ مرد اگر زنا کرے اس کو 100 کوڑے لگائے جاتے ہیں، مرد کو بھی عورت کو بھی، لڑکے کو بھی لڑکی کو بھی شریعت میں، اور شادی شدہ مرد اگر زنا کرے اس کی سزا شریعت میں رجم ہے کہ پتھر مار مار کر اس کو سنسار کر کے ختم کر دیں، اتنا بڑا جرم ہے شریعت کی نظر میں۔ اسی حدیث میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ دکھائے گئے۔ آج سے ہم نے اس بات کا بھی عزم کرنا ہے، اگین میں یہ بات ریپیٹ کروں گا کہ ہم سیرت کے واقعات محض واقعات کے لیے نہیں پڑھ رہے، ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم اس سے سبق حاصل کریں، اس کو ہم اپنے معاشرے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو معاشرے میں پازیٹیو چینج لے کر آئے تھے، وہ ایک پازیٹیو چینج یہی تھا کہ آپ نے زنا کو معاشرے سے ختم کیا تھا۔ آج سیرت سے جڑا ہوا ہر شخص، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا دعویٰ کرنے والا ہر مسلمان، سیرت پڑھنے سمجھنے والا ہر شخص، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو اپنی زندگی کا مشن بنائے کہ ہم نے معاشرے سے زنا کا خاتمہ کرنا ہے۔ ایسی ساری حرکتوں سے، ایسی ساری چیزوں سے، ایسی ساری ویڈیوز سے، ایسی ساری فلموں اور ڈراموں سے بھی دور رہنا ہے جو انسان کو بے حیائی اور برائی کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں جو فلمیں بن رہی ہیں، جو ڈرامے بن رہے ہیں، جو ٹک ٹاک پہ فحاشی پھیلائی جا رہی ہے، اب جب آپ فلمیں دیکھیں گے، لڑکے لڑکیوں کے آپس کے معاملات دیکھیں گے، تعلقات دیکھیں گے، گپ شپ دیکھیں گے، یہ ساری چیزیں جب آپ دیکھیں گے تو آپ کے دل میں شہوت اور جذبات بھڑکیں گے نہیں؟ جب بھڑکیں گے اور حلال راستہ ہے نہیں تو حرام کی طرف جائے گا انسان؟ نہیں جائے گا۔ ان ساری چیزوں سے بھی اپنے آپ کو دور کرنا ہوگا اور حلال کی طرف جائیں۔ حلال کا راستہ اللہ تعالیٰ نے بالکل کھلا رکھا ہے، حلال کے اختیار کرنے میں تو کوئی قطغن نہیں۔ قرآن نے کہہ دیا فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ کہ جو نکاح کا راستہ اختیار کرتے ہیں ان پہ کوئی ملامت نہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس حدیث میں ہم نے یہ بات بھی پڑھی کہ جو عذاب دیا جا رہا تھا اس میں وہ عورتیں بھی تھیں جو اپنے بچوں کو قتل کرتی تھیں، اپنے بچوں کو قتل کرتی تھی۔ آج ہمارے ہاں جو مس کیریج ہوتا ہے، جو ماں کے پیٹ میں بچے کو قتل کر دیا جاتا ہے، بہت سے ایسے بدبخت اور جاہل بھی ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں کہ جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ بیوی حاملہ ہے، پریگننٹ ہے اور لڑکی ہے، تو وہ پیٹ میں ہی بچی کو قتل کر دیتے ہیں، پیٹ میں ہی بچی کو مار دیتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ قتل کرنا بھی ایسا ہی قتل ہے۔ اگر بچے کی روح پڑ گئی ہے، جان پڑ گئی ہے، اس کے بعد اگر وہ مس کیریج کیا جا رہا ہے، حمل ضائع کروایا جا رہا ہے، یہ بھی اتنا ہی گناہ ہے جیسے آپ کسی عام چلتے پھرتے انسان کو قتل کر دیں۔ جتنا بڑا گناہ وہ ہے اتنا ہی بڑا گناہ یہ ہے۔ یہ کیسز بھی ہمارے معاشرے میں عام ہو رہے ہیں۔ اب جب گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر عام ہوگا اور یہ تعلقات ہوں گے، پھر ہسپتالوں میں آ کے لوگ لڑکیوں کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، پھر وہ بچے ضائع کرواتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا مسائل ہمارے معاشرے میں پیش آ رہے ہیں، یہ سیرت سے دوری کی وجہ سے۔ تو یہ جو ہمارے ہاں، چاہے اگر وہ ڈاکٹر خواتین ہیں، ان کو بھی اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ جب ایک دفعہ بچے میں روح پڑ گئی، بچے میں جان پڑ گئی، اس کے بعد اس بچے کو، اس حمل کو ضائع نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو ضائع کرنا ناجائز ہے، کبیرہ گناہ ہے، حرام ہے۔ معراج کے اسی واقعے میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تھوڑی دیر آگے چلا تو میں قوم کے پاس پہنچا جس کے جسم کے پہلوؤں سے گوشت کاٹا جا رہا تھا اور ان کے منہ میں ڈالا جا رہا تھا، اور ان سے کہا جاتا تھا کھاؤ جیسے تم اپنے بھائی کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل کہنے لگے یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو طعنہ دیتے تھے اور ان میں عیب تلاش کرتے تھے۔ اور سنن ابو داؤد کی روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ راستے میں ہمارا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو ان ناخنوں سے نوچ رہے تھے۔ میں نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو انسانوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی غیبت کرنے والے اور لوگوں پر جھوٹے الزامات لگانے والے، یعنی جو لوگ غیبت کرتے ہیں،
جو لوگ کسی پر الزام لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، بہتان باندھتے ہیں، قیامت کے دن ان کو تانبے کے ناخن دیے جائیں گے، ان تانبے کے ناخنوں سے وہ اپنے چہرے کو بھی نوچیں گے، اپنے سینے کو بھی نوچیں گے، اور ان کے جسم سے گوشت کاٹ کاٹ کر ان کو دیا جائے گا کہ یہ کھاؤ جس طرح تم دنیا میں کھاتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ہمیں بتایا ہے کہ کسی بھائی کی، کسی کی غیبت کرنا بالکل ایسے ہے گویا آپ اس مردار بھائی کا گوشت کھا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرتا ہے أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، فَكَرِهْتُمُوهُ، تم تو خود اس سے نفرت کرتے ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، تو اللہ سے ڈرو۔ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ اتنا بڑا گناہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ غیبت حدیث میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اتدرون ما الغیبہ، تمہیں پتہ ہے غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اور اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا ایسے انداز اور الفاظ سے تذکرہ کرنا جو اس کو برا لگے۔ صحابہ نے پوچھا افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، یا رسول اللہ اگر میرے بھائی میں وہ برائی، وہ خامی، وہ عیب موجود ہو جو میں کہہ رہا ہوں تب؟ آپ نے فرمایا ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ، اگر اس میں وہ برائی موجود ہے اور تم وہ برائی کسی کے سامنے ذکر کرو تو تم نے اس کی غیبت کی۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَّتَّهُ، اور اگر وہ برائی اس میں موجود نہیں تھی اور آپ نے کسی کے سامنے ذکر کر دی کہ اس میں یہ برائی ہے، تب تو تم نے اس پہ تہمت لگا دی، تب تو تم نے اس پہ بہتان باندھ دیا۔ بہتان غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ہمارے یہاں عام طور سے لوگ کہتے ہیں نا کہ یار غیبت نہیں کرو، جب کسی کو کہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں وہ ایسا ہے۔ بھائی اسی حقیقت بیان کرنے کو ہی غیبت کہا جاتا ہے۔ اگر اس میں وہ برائی موجود نہ ہو اور آپ کہہ رہے ہو، یہ غیبت نہیں کہلاتی، یہ بہتان باندھنا کہلاتا ہے، جو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت کرنا زنا سے بھی بدتر گناہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زنا کرنے والا زنا کے گناہ کو گناہ سمجھ کے گناہ کرتا ہے، اس کو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے۔ غیبت کرنے والا تو اپنے آپ کو حق میں سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بڑا حق پرست ہوں۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر اس شخص کے لیے تباہی اور بربادی اور ویل ہو جو لوگوں کو منہ پہ تانا دیتا ہو یا لوگوں کے پیٹھ پیچھے ان کو تانا دیتا ہو۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر میں غیبت کرنے والوں کی سزا دکھلائی گئی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں آپ دیکھ لیں غیبت کا گناہ کتنا عام ہے۔ شاید ہی ہماری مجالس میں سے کوئی ایسی مجلس ہو جس میں ہم کسی کے بارے میں برائی کا تذکرہ نہ کرتے ہوں، بالخصوص خواتین کی مجلسیں۔ خاتون جب بیٹھے گی، ساس بیٹھے گی، بہو کی غیبت نہ کرے، بہو بیٹھے اور اپنی ساس کی غیبت نہ کرے، نند بیٹھے اور اپنی بھابھی کی غیبت نہ کرے، بھابھی بیٹھے اور اپنے نند کی غیبت نہ کرے۔ ہمارے ہاں اس کا شاید تصور ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کر رہے ہوں۔ ان کی مجلسیں ہی اس چیز سے جمتی ہیں۔ میں خواتین سے ہمیشہ ایک گزارش کرتا ہوں، چاہے وہ خاتون ساس ہو، چاہے وہ خاتون بہو ہو، چاہے وہ نند ہو، چاہے وہ بھابھی ہو، ایک گزارش ہمیشہ میں خواتین سے کرتا ہوں کہ دیکھیں ہماری خواتین دنیا کے سارے کاموں کو تو دین کا حصہ سمجھ لیں گی، لیکن یہ جو ساس اور بہو کا رشتہ ہے، بہو اور ساس کا رشتہ ہے، نند اور بھابھی کا، بھابھی اور نند کا جو رشتہ ہے، اور یہ جو میکے اور سسرال کا رشتہ ہے، اس کو ہماری خواتین دین کا حصہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ ہماری خواتین کہتی ہیں جیسے میں نے زندگی گزاری ہے ویسے میری بہو کو گزارنی پڑے گی، جو ظلم مجھ پہ کیا گیا تھا وہ ظلم میں اپنی بہو پہ کروں گی، جو جو کام میں نے کیے تھے وہ میری بہو کرے گی۔ بھائی آپ کے لیے دین سٹینڈرڈ ہے، دین معیار ہے، آپ کے ساتھ کیا ہوا یہ سٹینڈرڈ نہیں ہے آپ کے لیے۔ آپ اور جو بہو ہے اس کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بھائی میری کیا ذمہ داری ہے، میں نے کیا کرنا ہے۔ تو اب مجھے بتائیں کہ اگر ایک عورت بیٹھی ہوئی اپنی بہو کی غیبت کر رہی ہے، بہو بیٹھی ہوئی ہے اپنی ساتھ، چاہے وہ صدقہ دے، جو جو چیزیں کر رہی ہیں،
اور قیامت کے دن اس طرح کے عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یہ خواتین کا تذکرہ میں نے اس لیے کیا کہ یہ چیزیں خواتین میں زیادہ ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ مرد غیبت نہیں کرتے، مردوں کی محفلیں بھی اس سے خالی نہیں ہوتی. پھر بالخصوص رشتہ داروں کی جس طریقے سے ہمارے معاشرے میں غیبت کی جاتی. ایک تو یہ نا، آپ کا کسی رشتہ دار سے کوئی مسئلہ ہے، آپ اس سے بہت زیادہ انٹریکشن نہیں رکھنا چاہتے ہیں، بہت زیادہ کلوزنس نہیں چاہتے، ٹھیک ہے نہ ہو اس سے کلوز. شریعت کے دائرے میں جو صلہ رحمی کا حکم ہے اس کو پورا کریں. باقی بہت زیادہ کلوز نہیں ہونا چاہتے، نہ ہو اس سے کلوز. لیکن بلا وجہ کسی کے بارے میں بولتے رہنا، غیبت کرتے رہنا، اس کی شریعت میں کہاں سے اجازت ہے؟ آج ہم سیرت پڑھنے والے سب اس بات کا بھی عزم کریں، ارادہ کریں، نیت کریں کہ آج کے بعد سے میں غیبت نہیں کروں گا. جس مجلس میں غیبت ہوگی میں اس سے کھڑا ہو جاؤں گا. اگر عورت ہے تو وہ کہے کہ جس مجلس میں غیبت ہوگی میں اس سے کھڑی ہو جاؤں گی. اگر ماں غیبت کر رہی ہے، بیٹی کو چاہیے کہ کھڑی ہو جائے. بیٹی غیبت کر رہی ہے تو ماں کو چاہیے کھڑی ہو جائے. بہو غیبت کر رہی ہے تو بہو کی اماں کو چاہیے کہ وہاں سے کھڑی ہو جائے. اور اماں غیبت کر رہی ہے تو جو بہو ہے اس کو چاہیے کہ کھڑی ہو جائے وہاں سے، کہ نہیں اماں میری ساس کی غیبت مت کرنا. جب بیٹی غیبت کر رہی ہو تو ماں اپنی بیٹی کو کہے کہ میرے سامنے اپنی ساس کی غیبت مت کرنا. آپ مجھے بتائیں اگر ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں آ جائیں، ہمارا معاشرہ جنت بن جائے گا یا نہیں بنے گا؟ یہ جو ہمارا معاشرہ جہنم کا نمونہ پیش کر رہا ہے، اس کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دوری ہے. سیرت کے اس واقعے کے پڑھنے کے بعد آج سے ہم نے اس چیز کی دعوت کو بھی عام کرنا ہے. اس چیز کو اپنے دل و دماغ میں بٹھانا ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے. قرآن میں اللہ نے اس سے منع کیا ہے، حدیث میں فرمایا گیا زنا سے بدتر گناہ ہے. اور جہنم میں اتنا خطرناک عذاب غیبت کرنے والوں کو دیا جائے گا. تو تہمت سے بھی بچے. سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ آج دیکھیں سوشل میڈیا کے اس دور میں کسی کی غیبت کرنا اور کسی پہ تہمت لگانا اور کسی پہ بہتان باندھنا تو بہت آسان ہو چکا ہے. ہر آدمی بیٹھا ہوا ہے، کچھ لکھ رہا ہے، کمنٹ کر رہا ہے، ویڈیو بنا رہا ہے، ویلاگ کر رہا ہے. خصوصاً جو ہماری سیاسی پارٹیوں کے لوگ ہیں، پھر ہر سیاسی پارٹی کا کوئی سپورٹر صحافی ہوتا ہے، وہ بیٹھ کے دوسرے سیاسی پارٹی پہ الزام لگائے گا، یہ بیٹھ کے اس پہ الزام لگائے گا. ہر آدمی آپ کو رپورٹ دے رہا ہوگا، میں اندر کی رپورٹ پیش کر رہا ہوں، وہ کہے گا میں اندر کی رپورٹ پیش کر رہا ہوں، وہ کہے گا میں اندر کی رپورٹ پیش کر رہا ہوں. ایک دوسرے پہ تان، الزام، بہتان تراشی. کوئی پازیٹیوٹی آپ کو نظر نہیں آئے گی ہماری جرنلزم اور صحافت میں کہ کوئی پروڈکٹیو کام ہو رہا ہو کہ ہم نے اس ملک کو آگے کیسے لے کر جانا ہے. پھر ہم جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے لوگوں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، ہمارے جو نوجوان کسی سے کوئی اختلاف ہے بیٹھ کے کچھ بھی کمنٹ کر دیا، لگے ہوئے. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ قیامت کے دن یہ پوچھا نہیں جائے گا؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان اپنی زبان سے جو بات نکالتا ہے اس کے پاس ایک چوکس فرشتہ کھڑا ہوا ہے جو لکھ رہا ہے. سوشل میڈیا آپ کو اجازت دیتا ہے، فیس بک آپ کو اجازت دیتا ہے، یوٹیوب آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ جو چاہیں بولیں، جو چاہیں لکھیں. اللہ اور اللہ کے رسول آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ جو آپ کے منہ میں آئے وہ بولتے چلے جائیں، جو ہاتھ میں آئے وہ لکھتے چلے جائیں. اللہ اور اللہ کے رسول اس چیز کی اجازت نہیں دیتے. ان میں سے ہر چیز کا قیامت کے دن جواب دینا ہوگا. اس لیے ہم اس بات کو بھی سمجھیں کہ سوشل میڈیا میں کسی پر کمنٹ کرتے وقت، کوئی ویڈیو بناتے وقت، کوئی پوسٹ لکھتے وقت، کوئی چیز شیئر کرتے وقت ہمیں اس چیز کا پوری طرح پتا ہونا چاہیے کہ یہ کوئی غیبت نہ ہو، یہ کوئی بہتان نہ ہو، یہ کوئی تہمت نہ ہو، اس میں کسی پر جھوٹا الزام نہ ہو، کسی کو برا بلا، کوئی گالم گلوچ، اس طرح کی کوئی چیز ہوگی تو میں اس کو شیئر نہیں کروں گا. وگرنہ معراج کے واقعے میں جو عذاب دکھایا گیا تھا، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، وہ لوگ اس عذاب کے اندر مبتلا ہوں. اسی تسلسل کو ہم اگر آگے بڑھائیں تو فتح الباری کی روایت میں ہمیں کچھ اور گناہوں کا تذکرہ بھی ملتا ہے کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا. فتح الباری کی روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا گزر ایک قوم کے پاس سے ہوا جن کی شرمگاہوں پر چیتھڑے تھے، گوشت کے چربی کے چیتھڑے تھے، اور وہ جانوروں کی طرح چر رہے تھے. میں نے حضرت جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے بتایا اب یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ جو لوگ سونا چاندی کو خزانہ کر کے اسٹور کر کے رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم،
قیامت کے دن یہ سونا چاندی آگ کے جہنم کی آگ میں اس کو تپایا جائے گا. فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، پھر اس سونے اور چاندی سے ان کی پیشانی کو، ان کے پہلوؤں کو، ان کی پیٹھ اور پشت کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ہَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ وہ چیزیں جو تم نے اپنے لیے خزانہ کر کے رکھی تھی. فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، اب جو چیزیں اپنے لیے جمع کر کے خزانہ کر کے رکھی تھی اس کا عذاب چکھو. اب بہت خطرناک گناہ ہے زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا. جن لوگوں کو اللہ نے صاحب نصاب بنایا ہے، ہمارے ہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ہیلے بہانے تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح مجھ پہ زکوٰۃ فرض نہ ہو جائے. بھائی جب اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے، زکوٰۃ کل ہے کتنی؟ 2.5%. آپ کے کل جو قابل زکوٰۃ اموال ہیں، جو زکاتبل ایسٹ ہیں، اس کا ٹوٹل 2.5% آپ نے ادا کرنا ہوتا ہے. یعنی 100 میں سے 2.5 روپے. جس اللہ نے 100 روپے دیے، اس اللہ کو 2.5 روپے دیتے ہوئے ہمیں موت آتی ہے. اور پھر قیامت کے دن عذاب کیا ہوگا ایسے لوگوں کا. اسی طرح حدیث میں آتا ہے، فتح الباری کی روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک آدمی کے پاس سے گزرے جس نے لکڑیوں کا ایک گٹھا اٹھایا ہوا تھا اور وہ اٹھا نہیں پا رہا تھا اس کو، لیکن پھر بھی اس میں مزید لکڑیاں ڈالے جا رہا ہے. میں نے پوچھا حضرت جبریل سے یہ کون ہے؟ حضرت جبریل نے فرمایا یہ وہ آدمی ہے جس کے ذمے امانت ہے اور وہ اسے ادا نہیں کرتا، لیکن نئی نئی امانتیں لینے کی کوشش کر رہا ہے. یعنی ایک ذمہ داری اس کے پاس ہے، وہ ذمہ داری اس سے پوری ہو نہیں رہی، اور ذمہ داری لے رہا ہے اور لے رہا ہے اور لے رہا ہے لوگوں سے. ذمہ داری بھی تو امانت ہے، عہدہ بھی امانت ہے، منصب بھی امانت ہے. جو آدمی ایک منصب کی ذمہ داری ادا نہیں کر رہا، وہ اپنے اوپر اور ذمہ داریاں ڈالتا جا رہا ہے. آپ نے معراج کے سفر میں ان کو اس حال میں دیکھا کہ لکڑیوں کا گٹھا ہے، اٹھا رہا ہے، اٹھایا نہیں جا رہا، پھر بھی لکڑیاں اس میں اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے اور اس کو اٹھا پھر بھی نہیں پا رہا. اب یہ اس عذاب میں مبتلا ہے. اور پھر امانت میں خیانت. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ امانت اس کے اہل کے سپرد کرو. اور حدیث میں آتا ہے اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرنا. صحابہ نے پوچھا ما اضاعتها یا رسول اللہ، امانت کیسے ضائع ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، کہ جب کوئی چیز، کوئی معاملہ، کوئی عہدہ، کوئی منصب نااہل کے سپرد کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرنا. یہ جو ایچ آر کا سسٹم ہے، ہیومن ریسورس کا جو سسٹم ہے، اسلام کا ایچ آر کا سسٹم اس پر بیسڈ کرتا ہے. اگر کسی ادارے میں، کسی محکمے میں، کسی تحریک میں، کسی آرگنائزیشن میں، کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی میں نااہل لوگوں کو عہدے سپرد کر دیے جائیں، آپ اس آرگنائزیشن، اس ادارے کی قیامت کا انتظار کریں. اگر آپ نے کوئی سرکاری محکمہ نااہل افسر کے سپرد کر دیا، اس محکمے کی قیامت کا انتظار کریں. اس محکمے کی قیامت کیا ہے؟ کہ وہ محکمہ تباہ و برباد ہو جائے گا. آج ہمارے ملک کے بہت سارے محکمے تباہ کیوں ہوئے ہیں؟ ہمارے ہاں جو اقربا پروری کی جاتی ہے، جس طریقے سے رشوت لی جاتی ہے، جس طریقے سے اپنوں کو ٹھوسا جاتا ہے، جس طریقے سے سیاسی مفادات کے لیے اپنے ورکروں کو نوکریاں دی جاتی ہیں، اس کی وجہ سے آج ہمارا ملک کس حال میں کھڑا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امانت نااہل کے سپرد کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرنا. آج جو معاشرے ترقی کر رہے ہیں، جو سوسائٹیز ترقی کر رہی ہیں، جو کمپنیاں ترقی کر رہی ہیں، وہ اس لیے کہ وہ امانت اہل کے سپرد کرتی ہیں. ہم جو زوال کا شکار ہیں اس لیے کہ ہم امانت نااہل آدمی کے سپرد کر رہے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ جب تم نااہل آدمی کے سپرد کرو گے تو قیامت کا انتظار کرنا. آج ہمارے محکموں میں قیامت برپا ہے یا نہیں؟ ہمارے سرکاری محکموں میں، ہمارے ان تمام اداروں میں جہاں نااہل لوگ بیٹھے ہیں وہاں قیامت برپا ہے یا نہیں؟ یہ معراج کا سفر ہے، یہ معراج کے واقعات ہیں، یہ اللہ کے رسول کا اسوہ حسنہ ہے، یہ امت کے لیے گائیڈنس، رہنمائی اور ہدایت اور تعلیم ہے. ہم نے آج یہ عزم کرنا ہے کہ کم از کم اپنے بس میں جو ہے، ہم نے نااہل کو سپورٹ نہیں کرنا، چاہے وہ میرا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ میرا بھائی کیوں نہ ہو. ہم نے اہلیت کی بنیاد پر، میرٹ کی بنیاد پر چیزوں کو دیکھنا ہے، سسٹم کو دیکھنا ہے. تو جب ایک آدمی قدم بڑھائے گا، دوسرا آدمی قدم بڑھائے گا. ہمارے یہاں عام طور سے یہ ہوتا ہے
کہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یار ہم تو سرکاری محکموں میں جائیں گے نہیں، وہاں تو رشوت ہے، فلاں فلاں فلاں. بھائی یہ کون سا طریقہ ہے؟ اچھے لوگ جب بائیکاٹ کر کے بیٹھ جائیں گے کہ میں نے وہاں نہیں جانا، تو سسٹم کیسے ٹھیک ہوگا؟ ٹھیک ہے آپ جائیں وہاں پر، آپ 100% ٹھیک نہیں کر سکیں گے، 0.00001 تو ٹھیک کر دیں گے، دوسرا آئے گا وہ تھوڑا سا آپ کی مدد کر دے گا، تیسرا آئے گا آپ کی مدد کرے گا. یہ کوئی حل نہیں ہوتا کہ آپ پیچھے بیٹھ جائیں. کیا سیرت سے ہمیں یہ چیز سیکھنے کو ملتی ہے کہ جب معاشرے میں برائی ہو آپ پیچھے بیٹھ جائیں کہ یار میں ٹھیک نہیں کر سکتا؟ سیرت کے واقعات سے اب تک ہم نے یہ سیکھا ہے. نیک لوگوں کو بعض اوقات جب نیکی کا بخار بہت زیادہ چڑھتا ہے نا، وہ اس طریقے کی حرکتیں شروع کر دیتے ہیں. یہ سیرت کا درس ہرگز نہیں ہے. آپ نے سسٹم کا حصہ بننا ہے، آپ نے نظام کا حصہ بننا ہے، نظام کا حصہ بن کر اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی. آپ 100% ٹھیک نہیں کر سکتے، اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. آپ جو کر سکتے تھے وہ تو کرنا چاہیے، اور حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ. یہ بھی نہیں کہ لٹ لے کے کھڑے ہو جائیں، بجائے اس کی کچھ چیزوں کو ٹھیک کریں اپنی نوکری گوا بیٹھیں. ظاہر سیرت سے ہمیں یہ چیزیں سیکھنے کو نہیں ملتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں بہت کچھ دیکھا، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، بہت اہم اہم چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرتی رویوں سے تعلق رکھتی ہیں. آج چونکہ وقت مکمل ہو رہا ہے تو ہم اپنے سبق کو یہاں مکمل کر رہے ہیں. انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم اس کی مزید تفصیل کی طرف جائیں گے. میں اگین یہ گزارش کروں گا کہ آج ہم نے جتنی چیزیں پڑھی ہیں یہ پریکٹیکل چیزیں ہیں، اور کم از کم جو سیرت پڑھ رہا ہے نا اس کو اب یہ عزم کر لینا چاہیے کہ بس اب جو ہم نے پڑھا ہے، جن جن گناہوں کا تذکرہ پڑھا ہے، آئندہ کے لیے اپنے آپ کو ان گناہوں سے دور کرنا ہے. چاہے معاشرہ کچھ کہے، سوسائٹی کچھ کہے، بھائی میں نے اس راستے پہ چلنا ہے جو اللہ کے رسول کا راستہ ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات کے سامنے میں کچھ سوالات رکھتا ہوں آج کے سبق سے متعلق ہی، اور یہ سوالات اہم بھی ہیں اور اس لحاظ سے بھی کہ ایک دفعہ میں چیزیں ریمائنڈ بھی ہو جائیں گی، عمل کی توفیق بھی ہو جائے گی. اگر جواب نہ آ رہا ہو تو آپ یہ سبق دوبارہ سنیں، امید ہے انشاءاللہ چیزیں آپ کو ریوائز ہو جائیں گی. پہلا سوال ہے کہ حلال چھوڑ کر حرام کھانے والے لوگ کس عذاب میں مبتلا تھے؟ سڑا ہوا گوشت کھا رہے تھے، پتھر نگل رہے تھے، شرمگاہ سے چیتھڑے لٹکے ہوئے تھے. کن لوگوں کے پیٹ بڑے مکانات جتنے بڑے ہو گئے تھے اور اس میں سانپ رینگ رہے تھے؟ نماز نہ پڑھنے والوں کے پیٹ، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے پیٹ، سود خوروں کے پیٹ. وہ کون شخص تھا جو خون کی نہر میں پتھر نگل رہا تھا اور اس کو پتھر مارے جا رہے تھے؟ نماز چھوڑنے والا، تلاوت نہ کرنے والا، سود کھانے والا. تنور جیسی چیز میں کون لوگ جل رہے تھے اور چیخ چلا رہے تھے؟ سود کھانے والے، زنا کرنے والے مرد اور عورتیں، دعا نہ کرنے والے. کیا آپ اس بات کی نیت کرتے ہیں کہ معاشرے میں نکاح کو آسان اور زنا کو مشکل بنائیں گے؟ جی ہاں، جی نہیں. کیا اولاد کو بچپن سے خود کفیل بنانے کی کوشش کرنی چاہیے یا نہیں؟ کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے. یتیم کا مال کھانے والے کس عذاب میں مبتلا تھے؟ ان کے پیٹ مکانات جیسے بڑے کر دیے گئے تھے، وہ خون کی نہر میں تیر رہے تھے، یا پھر ان کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں جیسے کر دیے گئے تھے اور وہ پتھر نگلے جا رہے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو کس عذاب میں دیکھا؟ ان کی شرمگاہوں پر چیتھڑے تھے، وہ پتھر نگل رہے تھے، وہ سڑا ہوا گوشت کھا رہے تھے. وہ کون لوگ تھے جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہرے اور سینے کو نوچ رہے تھے؟ زنا کرنے والے، غیبت کرنے والے، تلاوت نہ کرنے والے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.